اس کے مین انٹرنس پہ 2 برجیاں اور اس کے ہر کونے پہ ایک برجی تعمیر کی گئی ہے۔ اس کا محراب شیشوں سے بنایا گیا ہے اور اس کے اندر خوبصورت شیشوں کے ساتھ اس کی خوبصورتی کو بڑھایا گیا ہے۔ جہاں سے پانی کو اوپر کھینچا جاتا اور آج بھی پانی اس کے اندر اسی طرح سے موجود ہے جس طرح اس وقت کے دور میں موجود ہوتا تھا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی اسی طرح کنگریاں بنی ہوئی ہیں، ہر طرف اس کے چاروں طرف کنگری بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر یہاں پہ اس وقت چھت موجود ہوتی تھی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا چینل فرام سوئی چیمیا گوجر خان۔ آج میں آپ کو جس قلعے کی سیر کرانے چاہ رہا ہوں، یہ لاہور سے گوجر خان تک آتے ہیں، تو گوجر خان سے 25 کلومیٹر مغرب کی جانب سنگانی فورٹ کے نام سے یہ قلعہ موجود ہے۔ اس قلعے کی اگر تاریخ کی بات کریں تو اس کی تاریخ کسی بھی صحیح سند سے نہیں ملتی، لیکن اس کا تعلق اس طرح سے ضرور مانا جاتا ہے کہ یہ مغلوں کے دور کے اندر تعمیر کیا گیا۔ اور اس قلعے کی سب سے زیادہ اہمیت والی بات یہ ہے کہ اس قلعے کو قیدیوں کو رکھنے کے لیے اس قلعے کو تعمیر کیا گیا اور شہر سے کافی دور رکھا گیا۔ قلعہ کچھ خاص بڑا نہیں ہے، اگر آپ کو اس کو اوورآل اس کا جائزہ لیں تو یہ زیادہ سے زیادہ کچھ 3 سے 4 یا 5 کنال کے اندر یہ پورے کا پورا قلعہ جو ہے نا وہ تعمیر کیا گیا ہے۔ لیکن اسی تعمیراتی سکل اس طرح سے آپ جج کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل ایک ٹلے کے اوپر، ایک ٹاپ کے اوپر بنایا گیا جس کے تینوں اطراف کے اوپر کھائیاں ہیں اور پانی کا ذخیرہ ہے، اور چوتھی طرف سے صرف اس کے آنے کا رستہ ہے جس طرف سے آپ اندر آ سکتے ہیں۔ یہ سنگانی قلعے کی مین انٹرنس ہے، اس کا ایک ہی داخلی دروازہ ہے جہاں سے اندر جایا جا سکتا ہے، اور یہ اندر جو بزرگان دین کا مزار ہے یہ ان کی کچھ تفصیل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ اور اس دروازے کی تعمیر اگر دیکھتے ہیں تو اس کی اینٹیں جو ہیں وہ باقی جتنی بھی قلعے کے اندر استعمال کی گئے پتھر اور اینٹیں ہیں اس سے بالکل مختلف ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ یہ بعد میں ان اینٹوں کو بنایا گیا، لیکن بظاہر نہیں لگتا کہ یہ بعد میں تعمیر کیا گیا ہو، تو یقیناً یہ داخلی دروازے کو باقی بلڈنگ سے الگ دکھانے کے لیے جو ہے اس طرح کی طرز تعمیر کی گئی ہے۔ اگر اس دروازے سے ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک صحن کے بعد یہ سامنے کمرہ ہے جو انہوں نے اب تیار کیا، اور اس کے اوپر یہاں بھی ایک چھت ہوا کرتی تھی، چھت کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی فوجی جو ہے کماندار فوجی تربیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ داخلی دروازے سے اندر آتے ہیں تو آگے پھر ایک دروازہ نظر آتا ہے اور اس کے بعد قلعے کی ساری اندر کی جو باؤنڈری اور اندر کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس قلعے کے اگر سٹرکچر کی بات کی جائے تو یہ باقی تمام مغلیہ دور کے قلعوں کی مانند بالکل اسی طرز پہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے شروع کے اندر اس کے مین انٹرنس پہ 2 برجیاں اور اس کے ہر کونے پہ ایک برجی تعمیر کی گئی ہے، اور یہ برجی اسی طرح کنگریوں کے ساتھ محفوظ ہے جس کے اوپر فوجی کھڑے ہو کے پہرہ داری کا کام کیا کرتے تھے، اور آج بھی یہ برج جو ہیں یہ اسی طرح قائم ہے۔ کچھ ان کی حالت خستہ حالت ہوتی جا رہی ہے، جیسے یہ دروازے مین سے داخل ہوں، اگر ہم مین انٹر سے داخل ہوتے ہی ہمارے دائیں طرف ایک برج نظر آتا ہے جو کافی بڑا برج ہے، اور یہ اس کی طرف جانے والا رستہ ہے۔ اور فی الحال تو ابھی اس کو مختلف ضروریات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، چونکہ اس قلعے کے اندر عبدالحکیم نام سے ایک بزرگان دین بھی دفن ہے، ان کا مزار بھی ہے اس کے اندر، تو اس کے موقع کے اوپر یہاں پہ لوگ اب دیگے وغیرہ پکاتے ہیں۔ یہ اس وقت کے دور کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی اسی طرح کنگریاں بنی ہوئی ہیں، ہر طرف اس کے چاروں طرف کنگری بنی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر یہاں پہ اس وقت چھت موجود ہوتی تھی، مطلب یہ ایک منزلہ عمارت کی مانند تھی۔ یہاں سے چھت اب تو ختم ہوگی، اس چھت کے اوپر جو ہے یہاں پہ فوجی پہرہ داری کرتے تھے، اور جس طرح باقی مغلیہ دور کے قلعوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ہوادار روشن دان بھی بنائے گئے ہیں، اور یہی روشن دان دشمنوں پہ نظر رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ دشمنوں کے اوپر تیر اندازی کرنا اور کھولتا ہوا پانی یا سیسا پھینکنے کے لیے بھی یہ کام آتا ہے۔ اور اسی طرح اس طرف دیکھیں گے تو یہ ایک برج کا پورا ایک حصہ ہے، اور اس کے اندر یہ سارے روشن دان موجود ہیں۔ اور دیکھا جائے تو اس کے نیچے والے حصے میں یہاں بھی دشمن پہ نظر رکھنے کے لیے یہ ہر طرف یہ والے سوراخ بھی موجود ہیں جہاں سے دشمن کے اوپر کھولتا ہوا پانی بھی پھینکا جا سکتا ہے، اور اس طرح ان پر نظر بھی رکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ نیچے والے حصے کے اندر اس طرح چاروں طرف موجود ہے، اور اسی طرح اگر ہم اوپر دیکھتے ہیں تو اوپر والی منزل پہ بھی فوجیوں کے لیے یہ والے سہولت موجود ہے۔ تو یہ برج آج بھی اپنی تقریباً اصل حالت کے اندر موجود ہے۔
अगर हम इस बुर्ज से बाहर की तरफ आते हैं तो इस तरफ भी ऊपर फ़ौजियों के खड़े होने के लिए जगह मौजूद है, जिसके ऊपर फ़ौजी पैदल पहरादारी करते थे। और इसके सामने भी हम देख सकते हैं कि इसकी फसील के ऊपर चारों तरफ जो है ना वो किंगरियाँ मौजूद है, जो कि तीर अंदाज़ी करने के लिए, दुश्मन पर तीर बरसाने के लिए काम आती थी। तो दीवार के साथ साथ सारी जगहों पे किंगरी मौजूद है। और इसी तरह यहाँ पे भी एक बुर्ज मौजूद है जो कि इसका दूसरे कोने की तरफ है। और इसके ऊपर हम देख सकते हैं कि ऊपर भी एक फ़ौजी के खड़े होने की बाकायदा जगह है जहाँ से वो चारों तरफ नज़र रख सकता है। इसके ऊपर भी किंगरियाँ मौजूद है जिसके दरमियान में फ़ासला होता है और वहाँ से दुश्मन पर कड़ी नज़र रखी जा सकती है। अब इसको दरवाज़ा लगा के बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ अंदर देखना जो है मुमकिन नहीं है। इसी तरह जब हम इसके पिछली साइड पर आते हैं तो यहाँ भी ये फसील है पूरी, जो कि किंगरियों के साथ है। और इसके ऊपर भी खड़े होने की, पहरा देने की इसके ऊपर भी जगह मौजूद है। और इसकी एक और अहम बात यह है कि इसके चारों तरफ इसकी ज़मीन के लेवल के ऊपर भी हम देखते हैं तो इसके अंदर भी इसी तरह के सुराख मौजूद हैं जहां से दुश्मन पे नीचे नज़र भी रखी जा सकती थी। अंदर एक मस्जिद भी तमीर कर दी गई है जो नमाजियों के लिए नमाज अदा करने के लिए मौजूद है। और इस मस्जिद को अगर हम देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत छोटी सी मस्जिद इसके अंदर तमीर की गई है, जिसके 3 दरवाज़े हैं। एक इसका मेन दरवाज़ा है। अगर हम उस दरवाज़े से अंदर की तरफ आते हैं तो बड़ी अच्छी छोटी सी मस्जिद जो है तमीर की गई है इस किले के अंदर, जिसके अंदर नमाजी मुख्तलिफ़ नमाज़ों के वक़्त में आते हैं और आज भी नमाज़ अदा करते हैं यहाँ पे। इसका मेहराब शीशों से बनाया गया है और इसके अंदर खूबसूरत शीशों के साथ इसकी खूबसूरती को बढ़ाया गया है। इसी तरह जब हम मस्जिद से बाहर की तरफ निकलते हैं तो हमें इसके बिल्कुल पहलू में अब्दुल हकीम साहब के नाम से कब्र इनकी मौजूद है, जो कि जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ईरान से तबलीग के लिए बरज़गीर के अंदर आए और तबलीग करते करते फिर ये इस इलाके में गुजर खान के इलाके में आ गए, जहाँ पे इनको इस इलाके में इस जगह पे आने की इजाज़त नहीं दी गई। उस वक़्त के डोगरा हुक्मरानों ने यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं दी, इसकी वजह से इन्होंने अपने इस जगह से काफ़ी दूर जगह पे अपना डेरा लगा लिया और लोग जो हैं वहाँ पे इनके मुरीद बनते गए और इस तरह दीन की दावत इनके ज़रिए से बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो गई। और उसके बाद इनकी वफ़ात उसी इलाके में जहाँ पे तबलीग करते रहे उसी इलाके में इनकी वफ़ात हो गई, लेकिन बाद में इनकी मैयत को वहाँ से निकाल के यहाँ पे दफन कर दिया गया। और इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की मजहबी मामलात इनके जो भी अकायद लोगों के हैं यहाँ पे, जो भी लोग अपने क़ीदे के मुताबिक नज़र व नियाज़ और इस तरह के मामलात करने के लिए जो आज की दुनिया के आज के लोग कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ। इस तरह इसके चारों तरफ यहाँ भी देखा जा सकता है कि वही रोशनदान बाहर देखने के लिए, और इसी तरह इसके ऊपर यहाँ भी कंगरी, ये सारे आसार यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं। इसी दरबार के साथ अगर मैं दिखाऊँ आपको तो एक दरवाज़ा लगा के अभी इन्होंने रास्ता बंद तो कर दिया, लेकिन ये रास्ता खोला जा सकता है। यहाँ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये रास्ता पहले इस बुर्ज के ऊपर जाता था, जिसको अब इन्होंने पक्का सीमेंट लगा के लेंटर डाल के इसकी सीढ़ियों को बंद कर दिया गया। लेकिन यहाँ से इस किले की पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये एक बड़ी अहम पानी की हसूल के लिए यहाँ पे एक कुआं टाइप बनाया गया, जिसके ऊपर पुली आज भी मौजूद है, लेकिन गालिबन ये पुली उस दौर की तो नहीं लग रही, लेकिन इसको एक अलामती तौर पे दिखाया जा रहा है। ये किला एक ऐसी खूबसूरत जगह पे तमीर किया गया था जहाँ पे एक तरफ इसकी गहरी खाइयाँ हैं, दूसरी तरफ इसके चश्मा चल रहा है और तीसरी तरफ इसकी फिर एक खाइयाँ हैं और चौथी तरफ सिर्फ एक सीधा रास्ता है जहाँ से अंदर आया जा सकता है। तो ये फिर मुगलिया तर्ज़ तमीर की एक बड़ी बेहतरीन अक्कासी करते हुए है कि पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए यहाँ से बाकायदा ये जगह बनाई गई जहाँ से पानी को ऊपर खींचा जाता, और आज भी पानी इस मंदिर उसी तरह से मौजूद है जिस तरह उस वक़्त के दौर में मौजूद होता था। तो ये बड़ी खूबसूरत जगह है। ये बड़ी टेक्निक के साथ इस किले को उस वक़्त तमीर किया गया ताकि पानी की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। तो अब हम कुंडी लगा देते हैं ताकि कोई बच्चे वगैरह इसके अंदर ना चले जाए, इसलिए इन्होंने फासी तौर पे इसको बंद किया हुआ था। इसी तरह इसकी चौथी तरफ भी ये एक बुर्ज मौजूद है बड़ा, मैं आपको इसकी तरफ भी लेके चलता हूँ। ये भी अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है। ये किला तकरीबन अपनी असली हालत के अंदर आज भी उसी तरह से मौजूद है और इसके दरवाज़े को बंद कर दिया गया ताला लगा के। ये भी बुर्ज अब आज भी उसी तरह से मौजूद है और इसके ऊपर जो किंगरी थी वो गिर गई और अब उसकी बाक़ियात नहीं रही। और इसी तरह इसके चारों तरफ यही फसील के ऊपर रोशनदान इसी तरह नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह अगर हम इस तरह जाते हैं
یہ دروازہ اگر یہ ایک راستہ بھی باہر کی طرف نکلتا ہے جہاں سے دشمنوں پہ نظر کڑی رکھی جا سکتی ہے. اور یہ اس کا برج تھا جو میں آپ کو اندر سے دکھا رہا تھا. اور یہ اس کے پانی کی وہ چشمہ ہے پانی کا جو یہاں سے پیچھے یہ کھائیاں ہیں. اسی طرح دیکھیں کہ اس کو اس طرف سے دشمنوں کی طرف سے کوئی حملہ آور آنا ناممکن بات ہے. اس طرف یہ ساری کھائی اور نیچے پانی کا ایک پورا چشمہ موجود ہے. اور اسی طرح اس طرف بھی پوری کھائیاں اور یہ نیچے پانی کا ایک بمبا تیار ہے. اور اسی طرح یہ دیکھیں کہ اس کی قدرتی طور پہ حفاظت ہے کہ اس کی طرف کسی بھی قسم کے دشمن کا حملہ کرنا ناممکن بات تھی. اور اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو مین داخلی دروازے سے اگر آپ الٹے ہاتھ کی طرف ٹرن لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی ایک برج موجود ہے اور اس کے اوپر بھی کنگریاں. اور یہ ایک بورڈ کا درخت جو سالوں سال بلکہ صدیوں صدی چل رہا ہوتا ہے اور یہ بھی بہت پرانا درخت لگ رہا ہے. اس کے اندر بھی یہ ایک برج موجود ہے آج بھی. اور اس برج کے اندر بھی سیم اسی طرح کی طرز تعمیر ہے کہ اوپر ساری کنگریاں موجود ہیں اس کے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ یہ چھت ہوا کرتی تھی اس دور میں جو کہ اس کی نیچے کی منزل کو اوپر کی منزل سے علیحدہ کرتا تھا. اور اس کے اوپر فوجی جو ہیں وہ پہرہ داری کا کام کرتے تھے. چونکہ یہاں پہ قیدیوں کو رکھنے کی وجہ سے یہ قلعہ تعمیر کیا گیا تو انتہائی حساس قلعہ ہے یہ. اور اس کی حساسیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. یہ ہوادار ایک پورشن بنائے گا جہاں سے اس قلعے کے اندر ہوا آتی ہے. قلعے کی طرز تعمیر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ قلعہ بھی اینٹوں سے نہیں بلکہ پتھروں سے بنایا گیا ہے. اور پتھروں کو لانا اتنی اونچائی پہ لے کے آنا دور دراز سے ان پتھروں کو لا کے اور ان پتھروں سے اس قدر عظیم الشان قسم کا قلعہ تعمیر کرنا یہ واقعی مغلوں کا فن تعمیر کا شاہکار ہے جو کہ باقی کسی بھی دور حکومت کے اندر اس طرح نظر نہیں آتا. آپ اس کی اندازہ لگائیں کہ یہ بورڈ کا درخت کتنا بڑا ہے یہاں پہ. اور اسی طرح یہ عبدالحکیم بزرگان جو دین تھے ان کا یہ مزار ابھی بھی موجود ہے. اور بہت سے عقیدت مند جو ہیں اس مزار پہ حاضری کے لیے آتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ چھوٹی مسجد موجود ہے جو نمازیوں کے لیے ہے. اور اس کے چاروں کونوں پر برج موجود ہے. اس کے اگر فرش کی بات کی جائے تو یہ فی الحال تو رینوویٹ دوبارہ نئے سرے سے کیا گیا ہے لیکن اس وقت بھی فرش جو ہے وہ پتھروں کے ساتھ ہی تیار کیا گیا. اور ابھی تو یہ دربار کے اوپر ماربل وغیرہ نظر آ رہا ہے. یہ خیر اس دور کا تو نہیں ہے تو بعد میں تعمیر کیا گیا. اس دور میں صرف اور صرف یہ جنگی قیدیوں کو رکھنے کے لیے یہاں پہ استعمال کیا جاتا تھا چونکہ شہر سے علاقے سے کافی دور تھا اور یہاں پہ محفوظ طور پہ قیدیوں کو رکھا جاتا تھا. اس طرح کے قلعوں کو دیکھ کے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مغلیہ سلطنت کس قدر وسیع ہوا کرتی تھی. مغلیہ سلطنت نے اپنے جہاں بھی قلعوں کی تعمیرات کروائی اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی خوبصورتی کے عنصر ضرور چھوڑے جو رہتی دنیا تک شاید سب کے لیے ایک شاہکار کے طور پر نظر آتے رہیں گے. جب بھی کسی قلعے کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سیکیورٹی بنیادوں کے اوپر جو چیزیں چاہیے تھی وہ بھی مکمل طور پہ اس کی ہر چیز پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نقش و نگار جو مغلیہ دور حکومت کی عکاسی کرتے ہیں وہ ہر صورت میں اس کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو حالت اس طرح کی ان قلعوں کی ہو جاتی ہے کہ ان کو رینوویٹ یا ان کے اوپر کچھ نہ کچھ خیال رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے اور یہ قلعے بربادی کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اصل امر تو یہ ہے کہ ہم ان قلعوں کی خود بھی حفاظت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ یہ ہمارے ثقافتی ورثے ہیں ان کو حفاظت کے ساتھ رکھا جائے. اور قلعے کی بیرونی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو کھائیوں کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پانی کا ایک ذخیرہ ہے. ابھی تو پانی اس میں کم نظر آ رہا ہے لیکن بظاہر نظر آتا ہے کہ اس کے اندر پانی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہوگی. اور اس طرف چٹانیں اور کھائیاں موجود ہیں جہاں سے دشمن کا اس قلعے پہ حملہ کرنا ناممکن بنتا ہے. تو اس کے تینوں طرف کے اندر اسی طرح کی کھائیاں موجود ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہاں پہ آنے کے لیے جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہارڈ رستہ ہے. اگر آپ لاہور کی طرف سے یہاں پہ آ رہے ہیں تو آپ نے لاہور سے گوجر خان تک آنا ہے اور گوجر خان سے آپ نے سوئی چنڈیا دریا کی طرف جو ہے نا اپنی گوگل میپ کی لوکیشن لگانی ہے تو وہ آپ کو گوگل میپ بالکل اس کی ایگزیکٹ لوکیشن پہ لے کے آ جائے گا. چونکہ اس کے اندر کافی زیادہ ٹرنز ہیں اور رستے پہ کئی ایسی جگہ آ جاتی ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ جگہ تو رستہ آگے کہیں جا ہی نہیں رہا لیکن آپ کو گوگل میپ ایگزیکٹ اس کی لوکیشن پہ اگر آپ سنگانی فورٹ کو گوگل میپ کی لوکیشن پہ لگاتے ہیں تو آپ کو ایگزیکٹ لوکیشن کے اوپر گوگل میپ لے کے آئے گا.
تو کوئی خطرے والی بات بھی نہیں ہے. اگر آپ دن کے وقت میں اس کو وزٹ کرتے ہیں تو یہ اچھی جگہ وزٹ کرنے کے لیے ہسٹوریکل پلیسز کی آپ اس کو ضرور وزٹ کیجیے تاکہ اس طرح کی ہسٹوریکل پلیسز آپ کے بھی نالج میں آئیں اور آپ دیکھیں کہ کس طرح اس وقت کے لوگ اپنی ضروریات کے لیے چیزوں کو اپنے حساب سے اس وقت تیار کرتے تھے. سنگانی قلعہ میں نے آج آپ کو وزٹ کروایا. امید ہے کہ آپ کو اس قلعے کی سیر بڑی اچھی لگی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا ہسٹوریکل پلیسز کا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ہسٹوریکل پلیسز کا یہ ولاگ بھی پہلے ولاگز کی طرح اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگا ہوگا تو پلیز اگر آپ کو اچھا لگا ولاگ تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیجیے تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن کے ساتھ مل سکیں. اور اجازت دیجیے آئندہ آنے والے نئے ولاگ کے لیے نئی کسی جگہ کے لیے نئی کسی ہسٹوریکل پلیس کو وزٹ کرنے کے لیے. تب تک اجازت دیجیے. آپ کا میزبان سیف اللہ. اللہ حافظ.